إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اس خالق و مالک، رازق، باری کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جو حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق ہے، جس نے ہم کو، آپ کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، ہمارے لیے ہر چیز مہیا کی، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا. تمام نبیوں پر خصوصی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے انتہا درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے نماز کو باطل کر دینے والے امور. میں نے لفظ باطل استعمال کیا ہے، لیکن اس کو وسیع النظری سے دیکھیے گا کہ مطلب وہ چیزیں جو نماز کو ختم کر دیتی ہیں، نماز کو ضائع کر دیتی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہیں، نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یہ سارے معنوں میں اس لفظ کو آپ استعمال کریں. دیکھیے، وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے بغیر تمہید کے بات کو میں اپنی شروع کرتا ہوں. نمبر 1، نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن، خاص چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز کے اندر کوئی خاص چیز ہے، نماز کے اہم چیزوں میں سے ہے، اور جان بوجھ کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو ترک کر دیا، تو آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ختم ہو گئی، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. جیسے احکام و مسائل کو اچھے سے سمجھیے گا، غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. جیسے نماز کے اندر سکون اگر نہیں اختیار ہم کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. یہ بات خاص طور سے جان لیجئے. میں اس لیے اس پوائنٹ کو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ عام لوگ تو چھوڑیے، عام مسلمان تو چھوڑیے، کتنے سارے مساجد کے ائمہ ایسے ہیں، عالم ایسے ہیں جو اس میں غلطی کرتے ہیں، ان کی نمازوں کے اندر سکون بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، سکون بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. بس رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پورا جلدی 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 ساری چیزیں ہوں گی. جبکہ پیچھے دیکھتے ہیں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. چلو جلدی جلدی تو جوان آپ کے ساتھ ہو جائے گا شامل کسی بھی طریقے سے، وہ سنبھال لے جائے گا، مگر بزرگ
بزرگ بہت پیچھے ہو جائے گا. اور ویسے بھی نماز کے اندر سکون اختیار کرنا چاہیے. سکون کا مطلب ہر ایک عمل کو اطمینان سے کرنا ہے. اگر آپ رکوع کریں تو رکوع ایک دم اطمینان سے آپ کریں گے. آپ رکوع میں جائیں گے, آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے, پھر آپ رکوع کی دعا پڑھیں گے, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, سمیع اللہ لمن حمدہ میں سیدھے آپ ٹھہر جائیں گے اور اس کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے, سجدے میں مکمل طریقے سے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح آپ کی کیفیت ہوگی, دعا پڑھیں گے, پھر سجدے سے اٹھیں گے. غرض کی نماز کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری ہے. اگر اطمینان نہیں ہے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ کوے کے چونچ مارنے جیسی نماز مت پڑھو. کوا جس طرح ٹک 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 چونچ مارتا ہے ویسے ہی ٹک سجدے میں گئے اٹھ گئے, سجدے میں گئے اٹھ گئے, رکوع سجدہ قیام, 4 منٹ میں 4 رکعت مکمل. یہ نماز فاسد ہے, نماز مانی ہی نہیں جاتی ہے. اور اس بات کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث سے, حدیث نمبر 757, بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز انہوں نے جلدی جلدی پڑھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں ان سے تو اچھی پڑھی ہوگی. صحابی رسول تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جلدی جلدی پڑھی, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسی نہیں پڑھی. اطمینان نہیں تھا نماز کے اندر, جلدی 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 نہیں پڑھی. نماز ختم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے کے لیے, السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی, تمہاری نماز نہیں ہوئی, پھر سے جا کر پڑھو. پھر جا کر انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا, جلدی جلدی نماز پڑھی. پھر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ نماز پڑھوائی. چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر بتا دیجئے کیسے پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد میں ویسے ہی پڑھوں گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو بتایا کہ اطمینان سے تم کو نماز پڑھنی ہے نا. تو نماز کے اندر اگر سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, ہر چیز بڑی جلدی 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 صحیح سے وہ چیز ادا نہیں ہو پا رہی ہے, تو نماز آپ کی باطل ہے, نماز نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ آپ چھوڑ دے رہے ہیں, جبکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو کوئی بھی ہو. سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز کے اندر, آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. نماز چاہے جہری نماز امام پڑھا رہے ہوں, آپ پیچھے پڑھ رہے ہوں, سری نماز پڑھا رہے ہوں آپ پیچھے پڑھ رہے ہوں, آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہوں, سنت نفل کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی نماز ہو بغیر سورۃ الفاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. یہ بات جان لیجیے. اسی طریقے سے اس ہیڈ لائن میں ایک بات خاص طور سے سمجھ لیجیے, بہت خاص بات ہے. ہاں اگر کچھ چیزیں جان بوجھ کر کے نہیں, انجانے میں بھول چوک سے آپ سے ہو جاتی ہیں. بھائی ہم انسان ہیں نا, چلو ابھی جان بوجھ کر اگر ہم کریں تو ٹھیک ہے, ہماری نماز نہیں ہوگی, دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم سے بھول کر ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, انجانے میں ہو جائے, تب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کو نماز کے اندر ہی یاد آ جائے تو آپ کیا کریں گے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے جن کو سجدے سہو کہتے ہیں, غلطی والا سجدہ. لیکن اگر وہ کام جو آپ بھول گئے بعد میں آپ کو پتا چلا تب کیا کریں گے؟ آپ نے رکعت کم پڑھ لی یا پھر رکعت زیادہ پڑھ دی اور آپ کو بعد میں پتا چلا, مقتدیوں نے بتایا یا آپ الگ سے پڑھ رہے تھے کسی دوسرے نے دیکھ کر کے آپ کو بتایا, تب کیا کریں گے آپ؟ تب بھی آپ کو سجدے سہو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ میں چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اس سلسلے میں مختصراً سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کے اندر بھول چوک ہوئی ہے، اور اس بھول چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی ہمارے مسلمان بھائی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی، بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول چوک بھی دین کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ میرے نبی کی بھول چوک بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے نبی کا بھول جانا بھی ہمارے لیے ایک بہترین ہدایت والا راستہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھلوایا تاکہ جب ہم سے غلطی ایسی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا علم ہو۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نے اس میں رکعت کم پڑھی، جیسے 4 رکعت کی نماز ہے آپ نے 2 ہی پڑھی اور سلام پھیر دیا، یا اسی طریقے سے 4 رکعت کی نماز ہے آپ نے 3 ہی پڑھی اور سلام پھیر دیا، تب کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ہوئی ہے۔ میں حدیث سناؤں آپ لوگوں کو، صحیح بخاری 1228 کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ذوالیدین تھے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کمی واقع کر دی گئی ہے کیا؟ نماز کو کم کر دیا گیا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا پھر آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت پھر سے کھڑے ہو کر کے پڑھائی، پھر سے نماز کو پوری ختم نہیں کیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں اگر غلطی ہو گئی تو امام صاحب سے کیسے غلطی ہو گئی، پوری نماز ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، پھر سے نماز پڑھو، پورے فتویٰ دینا شروع کر دیتے، مفتی اسی وقت بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں جو پہلے پڑھائی ان کو رد نہیں کیا، بلکہ پھر جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں نہیں پڑھائی ان کو پڑھایا، اور پھر سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، سجدے سو کے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت چھوٹی ہوئی تھی ان کو مکمل کیا، التحیات پڑھی، درود شریف، دعائے معصورہ، سب کچھ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، ایک سجدہ، سجدے کی دعا، پھر اٹھے اللہ اکبر، پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کی دعا، پھر اللہ اکبر، سجدے میں گئے، سجدے کی دعا، پھر اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی 2 سلاموں کے بیچ میں وہ 2 سجدے سو ہوئے۔ ابھی آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا، سجدے سو کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں، میں آپ لوگوں کو بعد میں سمجھاتا ہوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا سجدہ کیا ہے نا، سلام پھیرا، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اگر نماز کے اندر آپ کو یاد آ جائے فلاں چیز چھوٹ گئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا بعد میں کہ میں نے پہلا قاعدہ چھوڑ دیا ہے۔ پہلا قاعدے کا مطلب 4 رکعت والی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا رہتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہی نہیں، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے سوچا شاید ایسا ہی ہو نیا حکم، تو وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے ٹھہر گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ میں پہلا قاعدہ چھوڑ دیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے پوری دعائیں پڑھ لی تھیں، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، اللہ اکبر، سجدے میں، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری 1225 حدیث نمبر۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر زیادتی ہو جائے، آپ نے 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی، 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی، تب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے، نماز کو بڑھا دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی، نہیں، وہ جتنا پہلے تھا اتنا ہی ہے۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ سے بھول ہو گئی، آپ نے 5 رکعت پڑھائی، 5 رکعت پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے ڈائریکٹ، سب لوگ ٹھہر گئے، ڈائریکٹ 2 سجدے کیے، سجدے 100، اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سلام پھیرنے یہ سجدے 100 کے 3 طریقے یہاں پر بتلا دیے گئے، 3 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اگر آپ کو نماز کی غلطی نماز میں ہی یاد آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے 100 کر لینے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے اندر کمی کر دی ہے، 1 رکعت 2 رکعت کم پڑی ہے، تو وہ رکعت مکمل کریں، اور جب قاعدے اخیرہ میں آپ بیٹھیں گے، جو سلام پھیرنے والا قاعدہ ہوتا ہے، اس میں التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے زیادتی کر دی ہے، 5 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے 4 کے بجائے، تو آپ 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ جو ہمارے پاس بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مساجد کے اندر بھی کیا جا رہا ہے کہ سجدے 100 اس طرح کرو، پہلے جو ہے جب سلام پھیرنے کی باری آتی نا، تحیات میں بیٹھتے ہیں قاعدے اخیرہ میں، تو پہلے التحیات پڑھو، التحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرو، 2 سجدے کر کے اٹھ جاؤ، پھر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، پھر اس کے بعد سلام پھیرو۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے 100 کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے 100 کا طریقہ جو یہاں پر ذکر کیا میں نے احادیث کے حوالے سے، یہ ساری احادیث، یہ تینوں صحیح بخاری کی ہیں، ٹاپ احادیث میں سے صحیح بخاری کی ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا مسلمان کہ یہ طریقے پر انگلی اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے 100 کا طریقہ یہ رہا ہے۔ بہرحال ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے، نماز کے اندر غلطی ہو رہی ہے، تو آپ سجدے 100 سلام پھیرنے سے پہلے کیجئے۔ اگر غلطی آپ سے سلام پھیرنے کے بعد ہو رہی، مطلب جانکاری ہو رہی ہے کہ میں نے غلطی کی، آپ نے سلام پھیر دیا، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو پتا چلا میں نے غلطی کی ہے، اب اس کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدے 100 کریں گے، ہے نا، بعد میں سجدے 100 کریں گے۔ لیکن اگر بہت غیب ہو جائے، آپ گھر پہ چلے گئے، کھانا وانا کھا لیا، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ میں نے نماز ایسے پڑھ لی ہے، تو پھر آپ نماز پھر سے پڑھ لیجیے۔ تب نماز آپ بہت زیادہ غیب ہو جائے تب آپ پھر سے نماز پڑھیں، نہیں تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ چلیے وقت گزر گیا بڑی تیزی سے۔ نماز کو باطل کرنے والے امور میں سے دوسری چیز ہے نماز میں غیر ضروری کام میں مشغول ہونا۔ غیر ضروری کام نماز میں کرنا نہیں چاہیے، جیسے کہ کچھ کھانا ہے نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، سونف وغیرہ لگا ہوا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہنسنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، آپ مسکرائیں تو نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن آپ ہنس دیے ہے نا، اور خاص طور سے نماز کے اندر جب ہنسنے کی باری آتی تو شیطان اور ہنساتا، خواہ مخواہ ہنساتا، ایک ہنس دیا نا پورے ہنسنے لگتے، تو جب ایسا ہو تو آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ آپ ایک چیز کو ٹکٹکی بات کر بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ٹکٹکی بات کر، ایک ہوتا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر، لیکن ٹکٹکی بات کر آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف، آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر ذکر کروں،
اگر آپ کا فون بج رہا ہے، موبائل بج رہا ہے، اور اگر آپ نکال کر اس کو سوئچ آف کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو سوئچ آف کر دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے مسجد کے گیٹ پر آتے ہی موبائل سوئچ آف کر دیں، لیکن نماز سے بڑھ کر کیا کاروبار ہے، نماز سے بڑھ کر کسی کا فون آ سکتا ہے، نماز سے بڑھ کر پارٹی والوں کا فون آ سکتا ہے، سوئچ آف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بڑھ کر کے پارٹی والوں کی خوشنودی بن گئی ہمارے لیے، ہے نہیں؟ تو اس کے لیے ہم جو ہے سوئچ آف نہیں کر سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ سوئچ آف کر دینا چاہیے، سائلنٹ موڈ پر ڈال دینا چاہیے، سوئچ آف کر دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر بھول چوک ہو جائے اور نماز میں گھنٹی بجنے لگے تو بجائے اس کے کہ خود کی نماز آپ خراب کرو، سارے لوگوں کی نماز آپ خراب کرو، آپ بھائی صاحب جیب میں ہاتھ ڈالو، موبائل نکالو، اس کو سوئچ آف کر دو۔ اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کو کیسے میں سمجھا رہا ہوں؟ دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں سناتا ہوں، ابو داؤد کی 650 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتے پہنے ہوئے، صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ پہلے ایسی مسجدیں نہیں ہوتی تھی نا، ایسی جس طریقے سے ہیں، پتھر بچھے ہوئے کچی مسجدیں ہوتی تھی، ہے نا، مصلی وغیرہ بھی نہیں بچھے ہوا ہوتے تھے، کنکڑ پتھر ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کیا کیا؟ اپنے جوتے نکال کر کے ایک سائڈ میں رکھ دیے، بائیں طرف رکھ دیے جوتے نکال کر کے، صحابہ کرام نے بھی جوتے نکال کر کے بائیں طرف رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جوتے تم نے کیوں نکال دیے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکال دیے تو ہم نے نکال دیے۔ صحابہ کرام کی سنت پر عمل دیکھو، ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ نے کیا تو ہم نے کیا، آپ نے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں نبی گندگی لگی ہوئی ہے، تب میں نے نکالا۔ کہا ایسا؟ ہاں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر رکھے، اس سے نماز باطل نہیں ہوئی، نماز کو دوبارہ دہرانا نہیں پڑا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کا فون بج رہا ہے، موبائل بج رہا ہے اور سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اپنی موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر دو، بند کر دو، ہے نا، اس سے آپ کی نماز جو ہے باطل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختصر نماز میں غیر ضروری بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا مطلب باتیں کر سکتے ہیں، غیر ضروری بات نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ لائنز کیوں ایسی بنائی؟ غیر ضروری بات نہیں کر سکتے۔ دراصل نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنا ہے، جیسے امام صاحب قرآن پڑھتے ہوئے بھول گئے، آپ لقمہ دے رہے ہیں تو یہ تو ضروری ہے نا، یہ غیر ضروری میں نہیں آتا، اس لیے میں نے ہیڈ لائن کیا بنایا؟ غیر ضروری۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے بتا رہے ہیں تو یہ غیر ضروری میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بھول گئے ہیں امام صاحب تو مردوں کے لیے کہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، تاکہ امام صاحب کو یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ عورتیں ہیں تو ایسا ماریں گی، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طریقے سے ہتھیلی پر ایسا ماریں گی، ہے نا، عورتیں ہیں تو یہ چیز غیر ضروری میں نہیں آتی ہے، یہ بتانا۔ اچھا میں بار بار یہ چیزوں کو بتاتا ہوں، مگر میں اگر کبھی بھول جاتا ہوں نا تو پھر بھی لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے، اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، حالانکہ میں مجھے اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہوگی مصلیوں کو کہ بھائی اب میں جب بھول جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے اور میں تو عام انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول جاؤں سبحان اللہ کا کرو، مگر پھر بھی جیسے کچھ غلطی ہوتی اللہ اکبر، ایک دو لوگ تین لوگ اللہ اکبر پورے شروع ہو جاتے۔ سبحان اللہ کہنا کیا؟ سبحان اللہ مطلب اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی عیبوں سے، نقص سے، کمی سے پاک کون؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم تو بے عیب نہیں، ہم تو بڑے عیب دار، بے عیب اللہ تعالیٰ تیری ذات ہے۔ اسی لیے جو ہے نماز کے اندر غیر ضروری بات کرنا، کچھ بھی کرنا، ہے نا، فون اٹھا لیے، ہے نا، اور اس کے بعد الصلاح، یعنی یاد دلا رہے ہیں جو فون کر رہے ہیں نا، الصلاح بول دوں تاکہ وہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نماز میں ہوں۔ الصلاح عربی میں بول دیے تھے، کیا بات نہیں ہوئی؟ الصلاح میں نماز میں ہوں، بعد میں کرنا، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، ادب کے ساتھ، بے ادبی والی کوئی بات نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مختصر یہ چوتھی چیز کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت، گدھا اور کالا کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو غور سے سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں، نماز کو کاٹ دیتے ہیں، اور پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اسے بچاتی ہے۔ یعنی اگر سامنے تم سترا رکھے ہو، پالان کی لکڑی مطلب اونٹ پر جو وہ رکھتے تھے نا بیٹھنے کے لیے، تو لکڑی ہوتی تھی، ہے نا، تو اگر ایک ہاتھ کے برابر کوئی لکڑی سامنے تم نے رکھ لیا 3 ہاتھ 4 ہاتھ کی دوری پر، اور اس کے بعد دور سے کالا کتا گزر رہا ہے، گدھا گزر رہا ہے، حائضہ عورت گزر رہی ہے، تو پھر اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر نزدیک سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ بہت سارے محدثین نے قطع کا مطلب، کاٹنے کا مطلب یہ لیا ہے کہ نماز کے اندر سے خشوع اور خضوع چلا جائے گا، کیونکہ عورت کو دیکھ کر کے عورت کششدار ہوتی ہے۔ گدھے اور کتے کو اس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان سے جو ذرا کراہت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس بات کی تائید ایک حدیث سے ملتی ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے، عورت اور سیاہ فام کتے کے گزرنے پر نماز لوٹائی جائے، نماز لوٹائی جائے۔ اسی طریقے سے آخری بات، بہت ختم ہو چکا، اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تبھی نماز آپ کی ختم ہوگی، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مطلب اب ہوا خارج ہو گئی، نماز آپ کی ٹوٹ گئی، ہوا خارج ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب آپ کو جانا ہے، وضو کر کے آنا ہے اور پھر سے شامل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں 2 رکعت پڑھ لیا تھا امام صاحب کے ساتھ، اس کو کاؤنٹ کریں گے، نہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ فرسٹ آ رہے ہیں، ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، نماز کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے قلوب کو ایمان و حکمت سے منور فرمائے، علم دین سے منور فرمائے، جو باتیں سیکھتے ہیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، مل جل کر رہنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کی برکتوں سے ہمارے دنیاوی کام میں بھی برکت دے دے، اور آخرت والے امور میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دے، دنیا کے اندر بھی کامیابی دے، آخرت کے اندر بھی عروج دے اور بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔